السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالی نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اسے تقوی قرار دیا ہے۔ حیات انسانی ہر پہلو سے معرض خطر میں ہے، معرض آفات میں ہے۔ ان آفات و خطرات سے بچانے کے لیے انسان اپنے تئیں کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو خطرات سے تحفظ دینے کے لیے جو تدبیر کرتا ہے وہ خود ایک خطرے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے تدبیر بنائی ہے، وہ تقوی ہے۔ جیسے آج انسانی حیات ایک وبا کی وجہ سے خطر میں ہے اور اس خطر کے لیے حفاظتی تدبیر بتائی گئی ہے۔ ابھی اس وبا کا علاج نہیں موجود، لیکن حفاظتی تدبیر انسان کو بچا سکتی ہے۔ اپنی زندگی بھی محفوظ کریں، دوسروں کی زندگی بھی محفوظ کریں۔ اور جب وبا سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر ماہرین بتاتے ہیں تو وہ تقوی ہی کا جز بن جاتی ہے۔ اگر ہمیں ڈاکٹر صاحبان بتائیں کہ آپ کی زندگی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کا طرز زندگی اپنائیں تو وہی تقوی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سماجی طور پر ہمیں رہنمائی کی جائے، بتایا جائے کہ آپ اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے کیا تدابیر اختیار کریں تو وہ تقوی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ بھی تقوی ہی کہلاتا ہے۔ دلیری نہیں ہے، شجاعت نہیں ہوتی کہ انسان حفاظتی تدابیر ترک کر کے تو کچھ بھی سوائے حماقت کے کچھ بھی ثابت نہیں کرتا، صرف یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میں بے وقوف آدمی ہوں، احمق آدمی ہوں، مجھے حفاظتی تدابیر کی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو لوگ تقوی کی مراعات نہیں کرتے، تقوی کی پابندی نہیں کرتے اور تقوی اختیار نہیں کرتے، وہ سفہاء میں سے ہیں، احمق ہیں، بے خرد ہیں، نادان ہیں، نافہم ہیں، بے عقل ہیں۔ ان کا شر دشمنوں سے زیادہ ہے جو تقوی کو ملحوظ خاطر زندگی میں نہیں رکھتے اور ہر پہلو میں تقوی پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ سورہ مبارکہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد ذکر فرمائی ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ اللہ کا صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو اور اسے چھوڑ کر مختلف سبل پر مت جاؤ، ان کی پیروی مت کرو کہ گمراہ ہو جاؤ گے اور نابود ہو جاؤ گے۔ ان سبل میں جن سے روکا گیا ہے، لا تتبعوا السبل عمومی طور پر نہی کی گئی ہے، ان سبل کی
ممنوع راستوں کی نشاندہی بھی کی ہے قرآن کریم میں، جن میں سبیل طاغوت کا خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ساری توانائیاں، جن کا جنگ و جدل، جن کی کوششیں و کاوشیں سب طاغوت کی راہ میں صرف ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ ایسے ہیں جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، ان کی ساری کوششیں اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہیں اور صرف ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی ساری توانائیاں طاغوت کی راہ میں صرف ہوتی ہیں۔ اگر اس نے کوئی علمی مہارت حاصل کر لی ہے تو طاغوت کی خدمت میں چلا گیا ہے، اگر اس نے کوئی ذہنی توانائی حاصل کی ہے تو طاغوت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اگر جسمانی کوئی اس کے اندر توانائی آئی ہے وہ طاغوت کی خدمت میں ہے، اگر کوئی اور پہلو سے کوئی مہارت اس نے حاصل کر لی ہے، کوئی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اللہ کی صلاحیتیں لے کر طاغوت کی خدمت میں انجام دے رہا ہے، طاغوت کی خدمت میں ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے جو سبیل طاغوت پر ہے۔ دوسرا ایک راستہ جو قرآن نے فرمایا ممنوع راستہ ہے، لا تتبعوا، اس کی پیروی مت کرو، وہ ہے مجرمین کا راستہ، جرائم پیشہ لوگوں کا راستہ، مجرم جو معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور مومنین کو بھی چہ بسا ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ مومنین بھی مصلحت اپنی مجرمین کی ہمراہی میں اور مجرمین کی معاونت میں سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مجرمین کے ساتھی و معاون بن جاتے ہیں۔ اس سے بھی روکا گیا ہے کہ مجرمین کے سبیل کی پیروی مت کرو۔ اور تیسرا راستہ جس سے روکا گیا تھا اور بیان ہوا ہے وہ مفسدین کا راستہ ہے۔ جس طرح کچھ لوگ خود فساد میں مبتلا ہوتے ہیں، زمین پر فساد پھیلاتے بھی ہیں، اور جب وہ زمین پہ کوئی فساد کا نظام قائم کرتے ہیں، فساد کا مرکز قائم کرتے ہیں، فساد کی کوئی شے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، مثلا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یا زمین کے اوپر یا کسی محلے میں کوئی فاسد چیز پیش کرتے ہیں، یہ سبیل کھولتے ہیں، راستہ کھولتے ہیں، تو مومنین بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی بلا دریغ اس فساد کے راستے پہ چل پڑتے ہیں یا مفسدین کے بتائے ہوئے راہ پر چل پڑتے ہیں۔ ہر طرح کا فساد، اخلاقی فساد، سماجی فساد اور معاشرتی فساد، معیشتی فساد، مفسدین جب کوئی در کھولتے ہیں تو مومنین کو بھی شوق چڑھتا ہے کہ جب وہ مفسدین کے راہ پر جا رہے ہیں یا ایک سبیل کھلا ہوا ہے راستہ، تو ہم بھی اس راہ سے فائدہ اٹھا لیں۔ ایک چوتھا راستہ بھی قرآن کریم نے ممنوع راستوں میں سے ذکر کیا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا ہے لا تتبعوا السبل، ان گمراہی کے راستوں پہ مت چلو جو صراط مستقیم کے مقابلے میں ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ کر ہیں یا صراط مستقیم کے موازی و متوازی بنے ہوئے ہیں، ان راہوں کو اختیار مت کرو۔ لا تتبعوا، ان میں سے ایک راستہ جو اکثریت کا اختیار کردہ راستہ ہے، اکثریت اس ممنوع و گمراہ راستے پہ مبتلا ہے۔ سورہ اعراف میں آیا 146 میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ میں آیت پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا مفہوم و ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ سَأَصْرِفُ آیا 146 سورہ اعراف۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اس آیہ شریفہ میں ہے کہ ایک ممنوع راستوں میں سے، انسان کی تباہی کے راہوں میں سے، صراط مستقیم کے مقابلے میں
صراط الغی یا سبیل الغی ہے، غین اور یہ شد کے ساتھ غی، سبیل الغی رشد کے مقابلے میں یا صراط مستقیم کے مقابلے میں ایک راستہ سبیل الغی ہے، اور یہ وہ گمراہ راستہ ہے، ممنوع راستہ ہے جس پر لوگ اکثر چل پڑتے ہیں۔ چونکہ غی ہے اس لیے اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس سے بچنے کے لیے بہت صلاحیت کی ضرورت ہے، ایک بڑی سطح کے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے تاکہ انسان اس راہ سے بچ سکے، سبیل غی سے بچ سکے۔ کچھ راستے ایسے ہیں جن سے، جیسے مجرمین کا راستہ ہے، مفسدین کا راستہ ہے، طاغوت کا راستہ ہے، یہ واضح راستے ہیں، کھلے راستے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ مجرموں کے اور جرائم کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، فساد کے باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور عنوان ہے کہ یہ سبیل مفسدین ہے، اس راہ پہ فساد ہے، اس راہ میں جرم ہے، یہ طاغوت کا راستہ ہے، باقاعدہ عالمگیر سطح پر اس کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ طاغوت کا راستہ ہے۔ انسان اس کے لیے، مومن انسان اس کے لیے توجیہ کرتا ہے۔ توجیہ یہ لکھنے والے ہجا کر لیں، چونکہ آپ سب انگلش میڈیم پڑھے ہوئے ہیں اور اردو سے بھی بے بہرا، عربی سے بھی بے بہرا، اپنے دینی زبان سے، قومی زبان سے تو بالکل بیزار ہیں آپ لوگ، لکھنا بھی نہیں آتا اور بعض اوقات تو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ توجیہ عربی لفظ ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی تے، واو، جیم، ہے دو آنکھوں والی، آگے یہ اور ہے، توجیہ جب لکھتے ہیں تو ہے حلوے والی ہے، جیم والی ہے سے بعض توجیہ لکھ دیتے ہیں۔ توجیہ جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو اپنی جہت سے ہٹا کر کسی اور جہت میں لگا دینا۔ جیسے آپ کے لیے کسی نے ہدیہ بھیجا ہو، آم کا موسم ہے، عموماً پاکستانی شہری پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی ایک دوسرے کے لیے آم کا پھل اس موسم میں ہدیہ دیتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اب انہوں نے بھیجا آپ کے لیے تھا، جو لے کر آیا اس نے بہتر سمجھا، مناسب سمجھا، مصلحت اس میں جانی کہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں، آپ کو نہ بھی ملا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے کسی دوست کو دے دیتا ہے۔ ہدیہ پہنچا دیا اس نے، لیکن جہت بدل دی، ہدیے کی ڈائریکشن بدل دی، اس کی جس جہت میں ہدیہ دینے والے نے روانہ کیا تھا اس جہت سے ہٹا کر کسی اور گلی میں، کسی اور گھر میں، کسی اور شخص کو جا کر سپرد کر کے آ گئے ہیں۔ جہت بدل دینا توجیہ ہے۔ خوب توجیہیں کرتے ہیں، طاغوت کے ساتھ رہنے کے لیے مختلف راستے نکالتے ہیں، جانتے ہیں یہ طاغوت کا راستہ ہے، لیکن طاغوت کے راستے کے لیے اضطرار کو دلیل بنا لیں گے، مجبوری کو دلیل بنا لیں گے، کسی دوسرے بڑے کے طاغوت پرستی کو دلیل بنا لیں گے کہ اتنے بڑی بڑی شخصیات مقدس اور تاریخ بھر میں طاغوت پرستی کرتے رہے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ طاغوت پرستی کو گویا عین عبادت قرار دے کر پھر جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ طاغوت کا راستہ نہیں ہے، یہ گمراہ راستہ نہیں ہے، یہ منحرف راستہ نہیں ہے، اس کی گمراہی کا اعتراف کر کے قائل ہو کر پھر اس پہ چلنے کے لیے اپنے لیے جواز نکالتے ہیں۔ اس کو تاویل توجیہ کہتے ہیں یا تحریف۔ لیکن ایک راستہ ایسا ہے جس میں ہے وہ ممنوع راستہ، وہ خطرناک اور تمام گمراہیوں کی جڑ و اساس، اس راستے کو سمجھنا کہ یہ سبیل گمراہی کا ہے یہی دشوار ہے، بہت مشکل یہاں پیش آ جاتی ہے، اور وہ ہے سبیل الغی، غین اور یہ شد کے ساتھ۔ اب علماء لغت میں اس میں
بحث ہے کہ یہ غی کس مادہ سے، کن حروف سے نکلا ہے۔ یہ لفظ غی قرآن مجید میں متعدد اس کے مشتقات، اس سے بننے والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے غاوون، غوایا، غی، اس طرح کے بہت سارے الفاظ اس سے ملتے جلتے یا انہی حروف سے بنے ہوئے استعمال ہوئے ہیں۔ غی غلط راستہ ہے، گمراہ راستہ ہے، منحرف راستہ ہے، اور اکثریت اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں سبیل غی میں۔ آیت کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ زمین پر تکبر کرتے ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، اکڑ ہے جن کے اندر، خود خواہی ہے جن کے اندر، خود پرستی ہے جن کے اندر، خود بینی ہے جن کے اندر، اور اپنے اندر اپنی ایک شیفتگی ان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ لوگ بہت بڑے نقصان اور خسارے میں مبتلا ہیں۔ متکبرین ساری دنیا کے، مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، ہندوستانی ہوں، افغانی ہوں، ایرانی ہوں، عرب ہوں، غربی ہوں، جو بھی ہوں، متکبر بہت بڑی نقصان میں اور خسارے میں دائماً مبتلا ہوتا ہے، ہمیشہ خسارے میں ہے۔ اور متکبر کو خسارہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیمات، اپنی ہدایت، اپنی نشانیاں، اپنی آیات کا رخ متکبر سے موڑ لیتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی، ہم موڑ دیں گے، پھیر دیں گے رخ آیات سے، عن آیاتی، اپنی آیات، اپنی ہدایت، اپنی نشانی، اپنی راہ سے رخ موڑ دیں گے۔ کس کا؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین پہ تکبر برتتے ہیں، تکبر رکھتے ہیں، غرور رکھتے ہیں، ان کا رخ ہم اپنی دین، اپنی ہدایت اور اپنی آیات سے پھیر دیں گے، موڑ دیں گے۔ وہ کبھی بھی ہماری آیات تک نہیں پہنچ سکتے۔ متکبرین، متکبر مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ عام طور پر ایک شاعری میں یا ادیبوں کی قلم سے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تکبر کے لیے، پڑھی ہوگی آپ نے، ویسے تو موبائل کے ہوتے ہوئے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ گناہ کرنا چاہیے پڑھنے والا، پھر موبائل کے کب استعمال کریں گے اگر کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ موبائل میں یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی، موبائل کی ایک اپنی لچر زبان ہے، کتابوں کی علیحدہ ادیبانہ زبان ہوتی ہے۔ اس میں ادیب ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لفظ نرگسیت، ممکن ہے سنا ہو کبھی آپ نے۔ نرگس ویسے نام ہوتا ہے خواتین کا، نرجس اس کو نرگس کہتے ہیں۔ عربی بنائیں، نرگس کی عربی بنائیں، چونکہ عربی زبان میں گاف نہیں ہے، کاف گاف، تو اس کو جیم میں تبدیل کر دیتے ہیں عرب، نرگس کو نرجس کہہ دیتے ہیں، جہاں بھی گاف آئے گا وہ جیم پڑھیں گے۔ نرگس و نرجس ایک ہی دونوں لفظ ہیں، صرف اس کے عربی تلفظ اور غیر عربی تلفظ کا۔ پھول ہے ایک، نرگس پھول ہے، پانی پہ ہوتا ہے، تالابوں میں عموماً اگتا ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ اس کے پتی کے اندر ایک آنکھ نما چیز بنی ہوتی ہے، اس کے اندر جو پھول کا نقش ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے گویا اس کی پتی کے اندر آنکھ ہے، اور ہوتا بھی پانی میں ہے، تالابوں میں ہوتا ہے، تو گویا آنکھیں کھولے ہوئے دن رات کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے شعراء اس کو انتظار یا منتظر کے معنی میں پیش کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال نے لکھا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ انہوں نے البتہ دوسرے مفہوم میں لیا ہے، یہ نہیں کہا کہ نرگس کسی کو دیکھنے کے لیے منتظر ہے، بلکہ نرگس
کسی دیداور کے انتظار میں ہے. گل نرگس چونکہ عموماً تالابوں میں، جنگلوں میں، جھیلوں میں ہوتا ہے، کم تر لوگ دیکھنے اس کو جاتے ہیں، تو وہ منتظر رہتا ہے کہ کوئی دیداور اس نرگس کی نرگسیت کو دیکھنے جائے. اس پھول کے بارے میں کہانی ہے، فرضی کہانی، اور وہ یہ ہے کہ یہ پھول کیسے پیدا ہوا. جیسے کنول کے پھول کے بارے میں کہانی ہے قدیم کتابوں میں، جیسے قلیلہ دمنہ، قدیم کتابیں جن کے اندر سبق آموز واقعات جانوروں کی زبان اور طبیعی نباتات کی زبان میں پیش کیے گئے ہیں. اس طرح کی کہانیاں ہیں کہ یہ کنول کا پھول اصل میں کیا تھا، کب پیدا ہوا، کیسے ہوا. سبق آموز انسان کو سکھانے والی کہانیاں ان معلمین نے، قدیم معلمین نے ان کے لیے کہانیاں بنائی ہوئی تھیں. نرگس یونانی زبان میں نارسس کہتے ہیں اس کو. نارسس پھول نہیں تھا، ایک شہزادہ تھا، یونان کا قدیمی شہزادہ تھا نارسس. اور دیگر شہزادوں کی طرح جس طرح شہزادے ہوتے ہیں شاہوں کی اولاد، ان کے اندر خود پسندی ہوتی ہے، خود خواہی ہوتی ہے. یہ ایک دن جھیل کے کنارے گیا، تالاب کے کنارے پہ گیا، تو تالاب میں اس کو اپنا عکس نظر آیا، اپنا سایہ دیکھا. اس نے پہلی دفعہ اس کی نگاہ پڑی اپنے آپ پر. پانی کے اندر آئینہ نہیں تھا، پانی میں اس نے اپنی تصویر دیکھی، اور اپنی تصویر دیکھ کر اتنی اس کو پسند آئی وہ تصویر اپنی کہ اپنا عاشق ہو گیا. یہ اپنے حسن پر اور اپنے جمال پہ فریفتہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ تالاب پہ ہی بیٹھا رہتا تھا، اپنی تصویر دیکھتا رہتا تھا، اپنی تصویر میں مگن اور محو اور خوش ہوتا تھا. اور اس کو دنیا کی کوئی اور چیز پسند نہیں تھی سوائے اپنی تصویر کے، سوائے اپنے اس کو کچھ بھی پسند نہیں تھا. جب سے اس نے تالاب میں اپنی تصویر دیکھی، پھر باقی دنیا کی چیزیں اس نے دیکھنا چھوڑ دیں. اور ایک دن اسی طرح تالاب میں بیٹھے بیٹھے اس کا پاؤں کھسکا، سلپ ہوا، تو یہ تالاب میں گر گیا یہ شہزادہ تصویر دیکھتے دیکھتے، اور وہیں ڈوب کے مر گیا نارسس. اس کے مرنے کے بعد اسی تالاب سے ایک پھول اگا، اس کا نام پڑ گیا نارسس، نرگس، جس کو ترجمہ فارسی میں کریں تو نرگس بنتا ہے، اور عربی میں کریں تو نرجس بنتا ہے. یونانی میں نارسس ہے یہ. خوب یہ نارسس شہزادہ ڈوبا تو اس کی جگہ پھول اگ گیا تالاب میں، اور وہ پھول بھی آنکھ والا. اور وہ پھول، اس کی آنکھ کیوں ہے اس پھول کے اندر کہ یہ بھی تالاب میں اپنی شکل ہی دیکھتا رہتا ہے. گل نرگس اپنا شیفتہ ہے، اپنا عاشق ہے، خود پرست ہے، خود خواہ ہے. یہ اصطلاح بنی ہے خود خواہی کے لیے، عجب کے لیے. دین کی اصطلاح میں اس کو عجب کہا جاتا ہے، خود پسندی. وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے، ہم سب سے بہترین ہیں. آپ کو بعض حکمران نظر آئیں گے، سیاستدان نظر آئیں گے نرگسیت میں مبتلا، اپنے علاوہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا انہیں. نہ اپنی پارٹی کے لوگ اچھے لگتے ہیں، نہ اپوزیشن اچھی لگتی ہے، نہ انہیں ملک اچھا لگتا ہے، نہ اپنا اچھا لگتا ہے، نہ پرایا اچھا لگتا ہے. انہیں کچھ بھی پسند نہیں، صرف اپنی ذات خود پسند ہے. اپنی باتیں پسند ہیں، اپنی حرکتیں پسند ہیں، اپنے اینٹ شینٹ ان کو بہت پسند ہیں، اپنے خیالات ان کو بہت پسند ہیں. اس حالت کو نرگسیت کہتے ہیں. یہ تکبر انسان میں یہ حالت پیدا کر دیتا ہے. متکبر، مغرور، خود پسند ہو جاتا ہے. جب خود پسند ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ ہر چیز سے ہٹ جاتی ہے، ہر چیز سے ہٹ جاتی ہے. اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، کسی کی ذات کو پسند نہیں کرتا، کسی کی شخصیت پسند نہیں کرتا، کسی کی بات پسند نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے لیے دوسروں کی بات سننا بہت دشوار ہے، ان کی مرضی ہوتی ہے ہم ہی بولتے رہیں. اگر کوئی دوسرا موقع پا کے یہ پانی پینا چاہیں، ان کے پانی پینے کے وقفے میں اگر کوئی دوسرا اپنی بات کر لے تو پانی آدھا گلے میں ہوتا ہے، آدھا گلاس میں ہوتا ہے، دوبارہ شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا موقع بھی کسی اور کو بولنے کے لیے
نہ دیں۔ خوب یہ متکبر لوگ ہوتے ہیں، خود نمائی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، چونکہ انہیں نہ کسی کی باتیں پسند ہیں، نہ کسی کی ذات پسند ہے، نہ کسی کی شخصیت پسند ہے، کچھ بھی انہیں دنیا میں کائنات میں کچھ بھی پسند نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ یہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، چونکہ اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہر چیز سے ان کا رخ پھر جاتا ہے خود ہی، اور اس میں سے ایک نقصان ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ متکبر سأصرف عن آیاتی، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم اپنی آیات، اپنی ہدایت اور اپنی نشانیوں سے ان کا رخ اور منہ پھیر دیتے ہیں۔ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر اختیار کرتے ہیں، ان متکبرین سے ہم اپنی آیات ہٹا لیتے ہیں اور ان کا رخ ان سے پھیر لیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا، اب اس کے بعد جب یہ اس تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ اپنی ہدایت الدین ان سے پھیر لیتا ہے اور ہٹا دیتا ہے، اور یہ چونکہ کسی اور چیز میں مگن ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہدایت روز روشن کی طرح، نصف النہار کے سورج کی طرح بھی اگر چمک رہی ہو، ان کی توجہ نہیں جاتی اس کی طرف۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جو آیت، جو نشانی ان کے سامنے پیش کرو یہ نہیں مانیں گے۔ کچھ بھی پیش کرو ان کے سامنے، قرآن پیش کرو ان کے سامنے، سنت رسول اللہ پیش کرو ان کے سامنے، اہل بیت کے اقوال پیش کرو ان کے سامنے، عقلی دلائل پیش کرو ان کے سامنے، علماء کی حکمتیں پیش کرو ان کے سامنے، مشاہدے اور تجربے پیش کرو، مجسم حقیقت ان کے سامنے رکھ دو۔ وَإِن يَرَوْا، کوئی بھی نشانی یا آیت یا حقیقت ان کے سامنے رکھ دیں، یہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لا یؤمنوا بہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، اور ان کے سامنے اگر سبیل رشد رکھیں، رشد کا راستہ ان کے سامنے رکھیں، اسے بھی یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہیں کریں گے، کبھی بھی سبیل رشد نہیں لیں گے، نہیں مانیں گے۔ یہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، لیکن اگر ان کے سامنے سبیل الغی رکھیں، وہ پیش آئیں یا ان کو نظر آ جائے، آپ نہ رکھیں کہیں بھی ان کو، چونکہ سبیل غی کم نہیں ہے، جگہ جگہ ہیں، قدم قدم پہ سبیل الغی ہے، ایک قدم آپ اٹھاتے ہیں تو اگلے قدم میں پھر آپ کے سامنے ایک سبیل غی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک چوراہا ایسا ہے جس میں کئی راستے، ایک حق کا راستہ ہوتا ہے اور کئی راستے غی کے راستے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سبیل الغی ان کے سامنے رکھیں، یتخذوہ سبیلا، اسے فوراً راہ کے طور پہ، سبیل کے طور پہ، نہج کے طور پہ، منہج کے طور پہ، میتھڈ کے طور پہ اس کو فوراً لے لیں گے، اس میں کوئی وقفہ نہیں کریں گے، کوئی دریغ نہیں کریں گے، اس میں سوچیں گے نہیں، تأمل تفکر نہیں کریں گے، فوراً لے لیں گے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، کیوں ایسے ہے کہ سبیل رشد ہمیشہ ٹھکرا دیتے ہیں اور سبیل الغی ہمیشہ اپنا لیتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہماری نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، انہوں نے جھٹلا دیا ہے، ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور انہوں نے ہماری آیات سے غفلت برتی ہے، اس غفلت کے نتیجے میں تکذیب کی ہے، تکذیب کے نتیجے میں محروم ہو گئے ہیں آیات الہی سے، اب سبیل غی فوراً اپناتے ہیں اور سبیل رشد ہرگز، زندگی بھر میں ایک دفعہ بھی سبیل رشد نہیں اپنائیں گے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور اس کے علاوہ دیگر راہوں کی پیروی مت کرو، کہ ان کی پیروی کرو گے تو فتفرق بکم، وہ راستے تمہیں منتشر کر دیں گے اور تمہیں گمراہ کر دیں گے۔
لا تتبعوا السبل میں سے ایک راستہ جس کی قرآن نے خود نشاندہی کی ہے وہ سبیل الغی ہے، طاغوت کا راستہ، مجرمین کا راستہ، مفسدین کا راستہ، اور غی، صراط غی یا سبیل غی۔ یہ بہت اہم مطلب ہے قرآن کریم کا، رشد اور غی دونوں متضاد مطلب ہدایت کی بنیاد ہیں، اصلی کنجی ہیں، چابی ہیں یہ۔ اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں تو سمجھ لو کہ پورا قرآن سمجھ میں آ گیا آپ کو، اور پورا دین سمجھ میں آ گیا، بلا مبالغہ ہے۔ اگر یہ دو کنجیاں سمجھ میں آ گئیں، دو چابیاں سمجھ میں آ گئیں، یہ دو باتیں ہمارے پلے پڑ گئیں، کھل جائیں، تو ہمارے لیے گویا دروازہ ہدایت کا کھل گیا ہے، ہدایت کا، قرآن کا دروازہ کھل گیا ہے، اور دین کا فہم کا دروازہ کھل گیا ہے، اگر رشد کو اور غی کو سمجھ جائیں ہم۔ آپ کی معمول کی زندگی میں بھی صرف یوں نہیں کہ تعلیم و تعلم میں اور دین شناسی میں اور پڑھائی میں یہ کنجی ہے اور آپ کے کام آئے گی، عملی زندگی میں بھی، آپ کی خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، عائلی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، سیاسی زندگی میں، معاشی و معیشتی زندگی میں، سماجی زندگی میں، یہ ایک جیسی تاثیر رکھتے ہیں یہ دو باتیں، رشد اور غی۔ قرآن کریم میں آیت الکرسی میں یہ دونوں تقابل پیش ہوا ہے، رشد اور غی کا، اور پھر سورہ اعراف آیا 146 میں ان کا آپس میں تقابل قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ آیت الکرسی میں جانتے ہیں آپ، آیت الکرسی شیعہ آیت الکرسی، ایک سنی آیت الکرسی ہے جو ایک ہی آیت ہے، ایک شیعہ آیت الکرسی ہے ظاہراً 3 آیات ہیں۔ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ سنی اور شیعہ آیت الکرسی علیحدہ علیحدہ ہے۔ کسی جگہ تبلیغی سفر میں ایک مومن کے گھر میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا ہمارا میتھ میں اس نے 90 نمبر لیے ہیں، انگلش میں اس نے 95 نمبر لیے ہیں، اور باقی سارے مضامین میں ٹاپ کیا ہے، اور یہ اسلامیات میں فیل ہو گیا ہے۔ مومن کا بیٹا ہر مضمون میں اس نے ٹاپ کیا ہے، اسلامیات میں فیل ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا بھئی یہ کیوں ہے، آپ کیوں فیل ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 1 سال نہیں، میں 3را سال ہے فیل ہو رہا ہوں اسلامیات میں۔ کیوں فیل ہو رہے ہو؟ اسلامیات آپ کو پسند نہیں ہے؟ کیا مشکل کیا ہے اس مضمون میں؟ تو انہوں نے کہا اور کوئی مشکل نہیں ہے، آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی مجھ سے، 3 سال سے مسلسل کلاسوں میں فیل ہو رہا ہوں آیت الکرسی کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انہی محترم کو کہا کہ اسے بٹھائیں میرے پاس، آدھے گھنٹے میں یاد کر لے گا یہ۔ وہ آ گیا بچہ سیکھنے کے لیے، آیت الکرسی حفظ کرنے کے لیے، آتے ہی کہتا ہے کہ سنی آیت الکرسی سکھانی ہے، شیعہ نہیں سکھانی تم۔ تو میں نے کہا یہ شیعہ سنی کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ سنی آیت الکرسی وہ ہے جو پہلی ایک آیت ہے، اور وہ جو ہم فیہا خالدون تک ہے وہ شیعہ آیت الکرسی ہے، وہ نہیں سیکھنی مجھے۔ باہر کے وہ پھر اس نے سیکھ لی، اور ایسا ہی ہوا، آدھے گھنٹے میں وہ بچہ جو 3 سال سے آیت الکرسی کی وجہ سے اسلامیات میں فیل ہو رہا تھا، آدھے گھنٹے میں ازبر کر لی اس نے آیت الکرسی مکمل۔ پتہ نہیں بعد میں پاس ہوا یا نہیں ہوا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں آیہ کریمہ ہے قد تبین الرشد لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشد اور غی واضح ہو چکے ہیں، کھل گئے ہیں، روشن ہیں، تبین ان کا ہو گیا ہے۔ اب جب کہ غی اور رشد دونوں کھل گئے ہیں تو پھر اکراہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جبر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دین میں، رشد اور غی واضح ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پھر آگے یہی وہی آیا جاری ہے آگے، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ،
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ جو ایمان لایا، طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اس نے عروۃ الوثقی تھام لیا، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، اس نے مضبوط ہتھا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ایسا سہارا اس نے پکڑ لیا اس شخص نے کہ ساری کائنات مل کر بھی اس سے یہ سہارا نہیں چھڑوا سکتے، اتنا مضبوط سہارا ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تبین رشد و غی کے بعد فوراً آیا کہ اگر جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ جو ایمان لایا، کہ پاکستان میں اللہ پر ایمان لانے کے لیے طاغوت کا انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ طاغوت کا اقرار ضروری ہے، طاغوت کی بیعت ضروری ہے، طاغوت کی پیروی ضروری ہے، طاغوت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ اللہ پر ایمان آتا ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی تفسیر ہے قرآن کریم کی، کہ سب کی میں نہیں کہتا ہوں، ایسے نسبت نہیں دیتا، لیکن بعض جنہوں نے کہہ بھی دیا ہے، اظہار بھی کر دیا ہے اپنی باتوں میں اور اپنے سوشل میڈیا پیغامات میں کہ طاغوت پہ ایمان لانا اسلام کے لیے، مومن کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس ایمان کو انہوں نے تاریخ سے ثابت کیا ہے، علماء، گزشتگان، بلکہ بعض تو لے جاتے ہیں ایک طرف سے ائمہ کی عصمت کے قائل ہیں، دوسری طرف سے طاغوتیت کو بھی ائمہ سے جا منسوب کرتے ہیں کہ یہ تو ائمہ کی سنت ہے، نعوذ باللہ، یہاں تک لے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن اپنی بات واضح کر رہا ہے کہ جو بھی تبین رشد و تبین غی، یعنی رشد واضح ہے، غی واضح ہے، اب اس کے بعد کوئی اکراہ نہیں ہے۔ جو طاغوت سے انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی ہے۔ لیکن اگر طاغوت پہ ایمان ہے اور اللہ پہ بھی ایمان ہے، دونوں پر ایمان ہے، تو پھر عروۃ الوثقی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں، مضبوط سہارا، نجات کا ذریعہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مطمئن رہیں۔ مقصد اس میں رشد اور غی ذکر کرنا تھا کہ یہ تقابل قرآن کریم نے کیا ہے، اور متعدد آیات میں رشد کا ذکر ہے، کریں گے انشاءاللہ، چونکہ یہ بات ایک خطبے سے زیادہ شاید اس کی ضرورت پڑے ہمیں وضاحت کے لیے۔ اور جیسے عرض کیا تھا کہ یہ کلیدی باتیں ہیں، یہ ہدایت کی کنجیوں میں سے ہے، رشد اور ہدایت کو سمجھنا۔ حرج نہیں ہے اگر چند خطبے اس کے اوپر بحث کریں، تو وقت ضائع نہیں کیا ہم نے۔ اصل بات یہ ہو رہی تھی ہماری کہ تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تقویٰ کے لیے صراط مستقیم پہ قائم رہنا ضروری ہے، اور صراط مستقیم پہ قائم رہنے کے لیے سبل کو ترک کرنا ضروری ہے، سبل سے منہ پھیرنا ضروری ہے۔ سبل کی طرف اگر جائیں گے صراط کے ساتھ ساتھ یا صراط کو چھوڑ کر، پھر ہدایت نہیں ہے، تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ سبل میں سے ایک سبیل جس کو قرآن نے فرمایا کہ بہت بڑا خطرہ ہے اہل ایمان اور بندگان خدا کی راہ میں، وہ سبیل الغی ہے، اور سبیل الغی سبیل رشد کے مقابلے میں ہے، جیسا سورہ اعراف کی آیا 146 میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں متکبر، مغرور اور دین خدا سے محروم، ہدایت خدا سے محروم۔ محروم کو قرآن نے ملعون کہا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ پاکستانی قوم کی زبان میں لعنت گالی ہے، لیکن قرآن کی زبان میں لعنت محرومیت ہے۔ جو بھی ہدایت سے محروم ہے وہ ملعون ہے، لیکن اب قوم کی مرضی ہے وہ جس کو ملعون کہیں۔ اللہ نے ملعون ان کو کہا ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، جو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہیں، جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں، انہیں قرآن نے ملعون کہا ہے۔ غی اور رشد یہ ہم نے سمجھنا ہے دقت کے ساتھ، غور کے ساتھ۔ یہ آپ کی بنیاد بن جائے گی دین فہمی کے لیے
اور کسی خاص باب کے ساتھ مختص نہیں ہے. آپ کی تمام دین شناسی کی بنیاد اس مفہوم کو سمجھنا ہے، رشد اور غی کو، اور اسی طرح آپ کی عملی زندگی اس کی بنیاد بھی اسی پر استوار ہے، رشد اور غی کے سمجھنے پر. پھر اگر یہ مفہوم سمجھ میں آ جائے، یا میں یوں عرض کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے اور میں آپ کی خدمت میں ان مطالب کی وضاحت کر سکوں، پیش کر سکوں، تو اندازہ کریں گے پھر ہم کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ہم سبیل رشد پر کھڑے ہیں یا ہم سبیل غی پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اس وقت سبیل الغی پر بیٹھ کر نیکیاں کر رہے ہیں، سبیل الغی پہ کھڑے ہو کر ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، سبیل الغی پہ کھڑے ہو کے رسومات انجام دے رہے ہیں، سبیل الغی پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو ہم متہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہیں سارے سبیل الغی پر کھڑے ہوئے ہیں. رشد ترجموں میں اور تفاسیر میں مشترکہ طور پر ایک ہی مطلب دہرایا گیا ہے کہ رشد کا مطلب ہدایت ہے یا صحیح راستہ، اور غی کا مطلب دھوکہ ہے اور گمراہی کا راستہ. یہ تفاسیر کا مشترکہ مضمون ہے تمام تفاسیر میں، شیعہ سنی میں، اور ترجموں میں بھی ظاہر ہے یہی مفہوم لیا گیا ہے. ترجمے یا تفاسیر سے ہی لیے گئے ہیں یا مستقل طور پر، لیکن مضامین ملتے جلتے ہیں تفاسیر کے ساتھ، کہ رشد کا مطلب صحیح راستہ یا ہدایت کا راستہ، اور غی کا مطلب گمراہی کا راستہ یا دھوکے کا راستہ. لیکن یہ بہت ہی مبہم سی بات ہے، رشد کو صحیح راستہ کہہ دینا اور غی کو گمراہی کا راستہ کہہ دینا. اس سے نہ رشد سمجھ میں آتی ہے بات رشد کی، اور نہ ہی غی کا مفہوم انسان کے ذہن میں کھلتا ہے. رشد اور غی دو صفات ہیں، راستے کی صفات نہیں ہیں. رشد اور غی انسان کی صفات ہیں. انسان یا رشید ہے یا غوی ہے یا غاوی ہے. تو انسانوں کی دو قسمیں ہیں، غاوون اور راشدون. رشد یافتہ، رشید، اور دوسرے ہیں غاوون، یعنی غوایت و غی میں مبتلا انسان، صفت غی کے حامل انسان. رشد انسان کی شخصیت کی صفت ہے، اور ہر انسان ان دو میں سے کسی ایک سے ضرور متصف ہے. ایسا کوئی انسان آپ نہیں ڈھونڈیں گے، کسی بھی قوم قبیلے کا ہو، کسی بھی مذہب و مکتب کا ہو، جس کے اندر نہ صفت رشد ہو اور نہ ہی صفت غی ہو. یا رشید ہے یا غوی ہے، غی ہے، غاوی ہے. ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، اور دونوں اکٹھی بھی نہیں ہو سکتی، چونکہ ضد ہیں ایک دوسرے کی، ازداد جمع نہیں ہو سکتی. اگر ایک شخص رشید ہے، صاحب رشد ہے، تو اس کے اندر غی نہیں ہے، وہ غاوی نہیں ہو سکتا اگر صفت رشد سے متصف ہو گیا ہے. لیکن ترجموں میں اور تفاسیر میں رشد اور غی دونوں راستے کی صفات ہیں. صحیح راستے کو رشد ترجمہ کیا گیا ہے، اور غلط راستے کو یا گمراہ راستے کو غی کہا گیا ہے، یا ہدایت کو رشد کہا گیا ہے اور گمراہی کو غی کہا گیا. خوب پہلا مطلب یہیں پہ خراب ہو گیا جب ترجمہ کرنے آئے رشد کا اور غی کا، چونکہ ترجمے اور تفسیر کے لیے بھی رشد کی ضرورت ہے. اگر رشد نہ ہو صحیح قرآن کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ صفات انسان کی بہت ہی عالی صفات ہیں. قرآن کریم میں رشد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ جیسے یتیموں کا مال آپ نے نہیں کھانا. یہ جو بہت سارے پاکستانی مذہبی طبقہ اپنے لیے کچھ چیزوں کو حق سمجھتا ہے، اپنا بنیادی حق سمجھتا ہے. غیر مذہبی بھی ایسے ہی ہے. ظاہر مذہبی جب کرتا ہے تو غیر مذہبی کو جواز فراہم ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک
دوسروں کا مال کھانا ہے، ناجائز مال کھانا، اور اس میں یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن نے روکا ہے، سختی کے ساتھ روکا ہے، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اور اس کے مال کو آپ تصرف کرو یتیم کے حق میں، اور احسن طریقے سے تصرف کرو جب تک وہ رشد کو نہیں پہنچ جاتا، حتی یبلغ رشدہ، جب تک یہ یتیم رشید نہیں ہو جاتا، رشد حاصل نہیں کر لیتا۔ رشد نہیں کرنا، رشد دال ہے، رے شین اور دال، رشد، پنجابی میں دال کو تے پڑھتے ہیں، رشد، رشد، جب تک یہ یتیم رشد حاصل نہیں کر لیتا، رشید نہیں ہو جاتا، اس وقت تک خود اس کے حوالے اس کا مال نہ کرو۔ اور یہ صرف یتیم کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ باقی طبقات میں بھی جو غیر رشید لوگ ہیں ان کے سپرد ان کی اپنی چیزیں بھی نہ کرو، چونکہ ان میں رشد نہیں ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ آپ کی عملی زندگی کی بنیاد یہ مطلب ہے، اگر میں سمجھا سکا آپ کو، اسی کے اوپر دار و مدار ہے۔ یہ مملکت اگر صاحبان رشد کے سپرد ہوتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ دین، متولیان دین اگر صاحبان رشد ہوتے تو آج مذہب اور مذہبیوں کی یہ حالت نہ ہوتی، فرقہ واریت نہ ہوتی، نفرتیں نہ ہوتی، جھگڑے نہ ہوتے۔ یہ جتنا کچھ تاریخ بھر میں ہوا ہے اور آج ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا تھا اگر صاحبان رشد کے ہاتھ میں دین و مملکت و قوم آ جائے۔ رشد کے بعد شادی کے بارے میں ہے کہ کب انسان کی شادی ہو، جب رشد کی عمر کو پہنچے، نہ کہ جب مونچھیں نکل آئیں۔ وہ بہت ساروں کی مونچھیں نکل آتی ہیں، رشید نہیں ہوئے، رشد نہیں ابھی ان کی شخصیت میں آ گئی۔ عورت ہو یا مرد ہو، ماں باپ عموماً یا لوگ سال گنتے ہیں، قد ناپتے ہیں، جسمانی علامتیں دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی عمر، پھر بہت پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی عمر گزر رہی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ شادی کی بنیادی شرط بھی اس کے اندر پیدا ہوئی ہے یا نہیں، اور وہ ہے رشد۔ رشد کی پرورش کے لیے ہماری نہ تعلیمی نظام میں اہتمام ہے، نہ دینی تعلیم میں اہتمام ہے، کسی تعلیمی نظام میں اہتمام نہیں ہے انسان کی شخصیت میں رشد ایجاد کرنے کے لیے۔ رشد عام طور پر علوم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ علوم طبیعی میں اور ادبیات میں، فارسی اردو میں رشد و نمو ملا کر مترادف کے طور پر، رشد بھی عربی لفظ ہے، نمو بھی عربی لفظ ہے۔ نمو نامی سے ہے، یعنی وہ چیز جو پودا جو بڑھتا رہتا ہے، رشد کرتا ہے اور پرورش پاتا ہے، بیج سے نکلنے کے بعد تدریجاً آہستہ آہستہ روز بروز اس کے حجم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی اس کا تنا بڑھتا ہے، اس کے طول بڑھتا ہے، اس کی موٹائی بڑھتی ہے، اور اس کے باقی خصوصیات، پتے نکلتے ہیں، پھول لگتے ہیں، یہ نمو ہے پودے کی۔ لیکن رشد اور نمو کا ایک معنی نہیں ہے، یہ استعمال کرنے والوں نے ان کو مترادف بنا دیا ہے، ان میں ترادف نہیں ہے۔ ترادف یعنی دو لفظوں جن کا معنی ایک ہو، ایسے دو الفاظ جن کا معنی ایک ہو، جیسے کہتے ہیں انسان اور بشر، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی حقیقت مراد ہے، یہ مترادف ہیں۔ رشد اور نمو مترادفات نہیں ہیں، دو علیحدہ علیحدہ خصوصیات ہیں۔ ہم قرآن کریم سے رشد کو سمجھ جائیں، پھر علوم میں خود ہی بات واضح ہو جائے گی۔ رشد انسان کی صفت ہے، انسان کی شخصیت کے کس حصے کی صفت ہے؟ یہ انسان میں رشد کہاں آتی ہے؟ علوم میں کہا جاتا ہے جسم میں، انسان کا جسم رشد کر رہا ہے، فارسی اردو میں یہ لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، بچہ رشد کر رہا ہے، پودا رشد کر رہا ہے، نہ،
بچہ اور پودا رشد نہیں کرتے، یعنی جسم اجسام کبھی بھی رشد نہیں کرتے، نفوس رشد کرتے ہیں، اجسام نمو کرتے ہیں، اجسام رشیدہ نہیں ہیں، اجسام نامیہ ہیں، نمو کرنے والے، ان کے اندر نمو ہوتی ہے۔ نمو کا مطلب یعنی تدریجاً 3 ڈائمنشن جسم کے تدریجاً تناسب کے ساتھ بڑھتے جائیں، ایک طول، عرض اور ارتفاع یا گہرائی، یہ 3 بود، 3 پہلو جسم کے ہیں۔ آپ کی زبان میں کہوں جسم سارے 3D ہیں، 3D سے آپ آشنا ہیں، 3D کا معنی نہیں پتا کسی کو، یہ 3D کے جو عاشق ہیں ان کو بھی یہ نہیں معلوم کہ 3D کیوں کہتے ہیں اس کو۔ 3D یعنی 3 ڈائمنشنل جسم، 3 ڈائمنشنل باڈی کو 3D کہتے ہیں۔ آپ تصویریں پہلے بنتی تھیں ایک رخ والی، ایک پہلو والی، جس میں صرف سامنے کا رخ نظر آتا تھا، اس میں باقی 2 پہلو نظر نہیں آتے تھے یا لمبائی سطح ایک نظر آتی تھی۔ اب تصویریں ایسی بنتی ہیں جس میں انسان کے یا جسم کے تینوں پہلو دکھائی دیتے ہیں، گہرائی بھی، اس کی چوڑائی بھی اور طول بھی، ان کو 3 ڈائمنشنل کہتے ہیں۔ کبھی 2D بھی ہوتا ہے جس کی 2 پہلو نظر آ رہے ہوں، تیسرا تصویر میں نہ آیا ہو، وہ 2 پہلو ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم ہو یا غیر انسانی جسم ہو، اس کے 3 بود، 3 پہلو، 3 ڈائمنشن ہیں، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی یا اونچائی، گہرائی اور اونچائی ایک ہی مطلب ہے۔ اگر ان میں وہ بڑھ رہا ہے، پتھر نہیں بڑھتا، پتھر کا نہ طول بڑھتا ہے، نہ عرض بڑھتا ہے، نہ لمبائی بڑھتی ہے، نہ چوڑائی بڑھتی ہے، جیسا ہے ویسا ہی ہے، 100 سال بعد دیکھیں، 1000 سال بعد دیکھیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن کچھ اجسام ایسے ہیں کہ جو بڑھتے ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوا 1 فٹ کا تھا اور اب 6 فٹ کا ہو گیا ہے بڑھ کر، یہ 6 فٹ اس کی تینوں چیزیں بڑی ہیں، اس کی لمبائی بھی بڑی ہے تناسب کے ساتھ، لمبائی 6 فٹ ہو گئی ہے، چوڑائی ممکن ہے ابھی 1.5 فٹ 2 فٹ یا بعضوں کی ممکن ہے وہ بھی 6 فٹ ہو گئی ہو، چونکہ بعضوں کی لمبائی چوڑائی برابر ہو جاتی ہے، بعضوں کی خوب اسی طرح جب لمبائی چوڑائی بنتی ہے تو گہرائی بھی بڑھتی ہے اس کی یا اونچائی بھی بڑھتی ہے اس کی۔ یہ اجسام اگر ان 3 پہلوؤں میں، 3 ڈائمنشن میں اگر بڑھ رہے ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں، اس کو نمو کہتے ہیں، اس کو رشد نہیں کہتے۔ ہر جن علوم استعمال کرتے ہیں اور انہیں حق ہے کوئی بھی اصطلاح قائم کر کے اس میں کر دیں، لیکن حقیقتاً رشد نفوس کی صفت ہے، رشد غیر جسمانی تکامل، غیر جسمانی ارتقاء کی خصوصیت ہے، یعنی نفس انسان، روح انسان، انسان کی روح میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کے نفس میں نفس امارہ ہے، خواہشات ہیں، غضب ہے، بہت کچھ، جو یہ سب کچھ ہم اظہار کرتے ہیں زبان سے، آنکھوں سے، منہ سے جھاگ نکال کے، یہ نفس ہی ہے، جسم کے ذریعے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، یعنی نفس میں جذبات ہیں، نفس میں احساسات ہیں، نفس میں اور رجحانات ہیں، بہت ساری چیزیں نفس کے اندر، پیچیدہ ہے بہت نفس، آپ کے جسم سے زیادہ پیچیدہ آپ کی روح اور آپ کا نفس ہے۔ ایک آپ کی روح کی خصوصیت یا ایک پہلو آپ کی روح کا یہ ہے کہ آپ کا ذہن بھی ہے، سوچنے کی صلاحیت، آپ کی تشخیص، فہم اور سمجھ، آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں، مثلاً ابھی آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کو چاروں طرف جتنی چیزیں ہیں نظر آ رہی ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ذہن سے سمجھ رہے ہیں۔ آنکھیں اپنی تصویریں، آنکھیں کیمرے ہیں، یہ کیمرے تصویریں اتار کے آپ کے ذہن میں پیچھے بھیج رہے ہیں، اور ذہن تشخیص دے رہا ہے کہ یہ ستون ہے، یہ سٹیج ہے، یہ مسجد ہے، اور یہ ساتھی ہے، یہ دائیں بائیں کیا ہے، یا آپ کے جسم میں اس وقت احساس ہے، گرمی کا احساس ہے، حبس ہے، گرمی ہے، تو یہ بھی آپ کے جسم کا ایک حصے لامسہ ہے، وہ اس تصویر کو لے کے آپ کے ذہن کو ارسال کر رہی ہے، بھیج رہی ہے،
اور ذہن آپ کا یہ تشخیص دیتا ہے کہ گرمی ہے اور حبس ہے. یہ آپ کے ذہن کے اندر یا آپ کے روح کے اندر ذہن ایک قوت کے طور پر ہے, ذہن ایک صلاحیت ہے, ذہن آپ کے نفس کا ایک پہلو ہے جس کا کام ہے سمجھنا. یہ جو سمجھنے والی چپ ہے آپ کے اندر لگی ہوئی, یہ ڈیوائس آپ کے اندر جس کا سمجھ جس کو کہتے ہیں ہم, رشد اسی کی صفت ہے. یہیں پہ رشد پیدا ہوتی ہے. رشد معدے میں نہیں ہوتی, رشد پٹھوں میں نہیں ہوتی. بعض لگے ہوتے ہیں جم میں جا کر مسل بناتے ہوئے, اپنے خوب بازو مسل بناتے ہیں اور پھر نیم عریان ہو کر ٹی شرٹیں پہن کر ڈولے نکال کے باڈی باہر گھومتے ہیں. مردوں کے دیکھیں بازو ننگے ہوں گے, عورتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی پنڈلیاں ننگی کر کے گھومیں. اب مغربی عورتیں یہ زیادہ کرتی ہیں, مشرقی بیچاری حسرت میں ہی ہیں کہ کب یہاں اجازت ملتی ہے. یہ تن کی نمائش کرتے ہیں اپنی. اگر کسی نے اپنے ڈولے اپنے مسل پھلا لیے ورزش کر کے تو رشد نہیں کی اس نے, اس کو نہیں کہتے رشد. یا مثلا اور اگر اپنی روح کے اندر کوئی صلاحیت بڑھا لی آپ نے تو اس کو بھی رشد نہیں کہتے. رشد فقط آپ کے ذہن میں ہے. ذہن کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں ذہین آدمی, ذہین ہونا بھی رشد نہیں ہے. رشد ذہن ہی کے لیے ہے, ذہن میں ہی پیدا ہوتی ہے, لیکن ذہانت علیحدہ ہے اور رشد علیحدہ ہے. ذہانت ہر اس انسان میں ہے جو کسی چیز کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے, کتاب پڑھے مطلب سمجھ جاتا ہے, گفتگو سنے مطلب سمجھ جاتا ہے, بات جو کہی جا رہی ہے اس کے پلے پڑ جاتی ہے اور وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. اس کو ذہین انسان کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہے غبی. غی نہیں ہے, غبی یعنی وہ انسان جس کو بات کرو سمجھ میں نہیں آتی, آپ اس کو کتاب دو پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتی. ہوتے ہیں اسی طرح کے غبی لوگ ہوتے ہیں, پڑھائی بھی انہیں پلے نہیں پڑتی, باتیں بھی انہیں پلے نہیں پڑتی, دیکھ سن کے بھی ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اگر بلی اور بھیڑ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں تو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت یہ جاندار ہیں بے جان ہیں, بلی کس کو کہتے ہیں, بھیڑ کس کو کہتے ہیں. غبی انسان ہے. ذہانت علمی صلاحیت کا نام ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے علم میں آ رہی ہے تو آپ ذہین ہیں, آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہو رہا تو ذہین نہیں ہے, غبی ہیں. رشد کا تعلق علم سے نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ جس کا علم زیادہ ہے اس کی رشد زیادہ ہے. علم کا تعلق ذہانت سے ہے, حافظے سے ہے. ممکن ہے ایک شخص نے علمی مطالعے بڑے رٹے لگائے ہوئے ہوں اور وہ حافظ بن گیا ہو, علوم کا حافظ, قرآن کا حافظ, حدیث کا حافظ ہے. اس وقت دوڑ بھی ہے حفظ کرنے میں, بچوں کو زیادہ حفظ کراتے ہیں مومنین. حافظ بنا لینے سے رشد پیدا نہیں ہوتی, پڑھائی سے بھی رشد نہیں آتی. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی انسان جس کے پاس اعلیٰ ڈگری ہے, وہ یونیورسٹی میں بہت اعلیٰ ڈگری پی ایچ ڈی یا پی ایچ ڈی سے بھی اوپر ڈگریاں حاصل کر چکا ہے تو اس میں رشد آ گئی ہے. نہ, اس میں علم آ گیا ہے, اس میں معلومات آ گئی ہیں, اس کے اندر ذہانت ہے, اس کے اندر اور بہت اچھی اچھی صفات ہیں, لیکن ممکن ہے اس میں رشد نہ ہو موجود اور غی ہو, یہ غاوی ہو یہ شخص, یہ پی ایچ ڈی. اسی طرح اگر علم دین کوئی پڑھ رہا ہے اور علم دین کے مدارج عالیہ طے کر رہا ہے, بہت اعلیٰ مدارج تک طے کر رہا ہے. بعض لوگ بعض قومیں ان کے اندر یہ ہمت ہوتی ہے کہ مدارج عالیہ تک پڑھتے ہیں. وہاں پر پاکستان ہندوستان میں تھک جاتے ہیں, چڑھائی ہے اور انہیں دمہ ہے, ان کی سانس پھول جاتی ہے جلدی. لیکن دیگر اقوام ایسے ہیں جو مدارج عالیہ تک پڑھتے ہیں اور اعلیٰ علمی مقامات کسب کرتے ہیں. اگر کوئی دینی تعلیم حاصل کرے اور اعلیٰ ترین علمی مرتبے پر فائز ہو جائے, جیسے مجتہد بن جائے, اعلیٰ ترین علمی درجہ اجتہاد ہے, مرجعیت منصب ہے, اجتہاد علمی درجہ ہے. ایک انسان بہت اعلیٰ علمی درجے پر پہنچ کے اجتہاد کے درجے پر پہنچ گیا ہے, علم آ گیا ہے اس کے اندر, اجتہاد بھی آ گیا ہے,
لیکن آیا رشد بھی اس کے اندر پیدا ہوئی ہے؟ نہ، ممکن ہے نہ ہوئی ہو. نہ یہ کہ مجتہد کے اندر رشد نہیں ہوتی، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اجتہاد، ڈاکٹریٹ، ماسٹر کرنا، گریجویٹ کرنا، انجینئرنگ کرنا، ڈاکٹر بننا، یہ علمی درجات ہیں، یہ رشد نہیں ہے. انسان علم میں سفر کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے، عالم سے عالم تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن ممکن ہے رشد نہ کر رہا ہو، رشید نہ ہو، یہ اس کے اندر ابھی رشد پیدا نہیں ہوئی. رشد کس کو کہتے ہیں؟ میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں، پھر اگلی فرصت میں، چونکہ خطبہ اول کا وقت محدود ہے، اس کی وضاحت کروں گا. آپ بھی مطالعہ کریے کہ رشد کا تعلق فہم سے ہے، لیکن ایسی فہم، جیسے پہلے فہم اور فقہ میں فرق ذکر کیا ہوا ہے کہ فقہ فہم ہی کو کہتے ہیں، تفقہ تفہم ہی کو کہتے ہیں، لیکن فہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جیسے ہے اس کے ظاہر کو اگر آپ سمجھ گئے، یہ فہم ہے. اور فقہ یہ ہے کہ اس ظاہری شے کی تہ تک بھی پہنچیں، جڑ تک بھی پہنچ گئے آپ، گہرائی تک جا کر اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو یہ فقہ اور تفقہ کہلاتا ہے. فقہ اور تفقہ اور فہم دونوں رشد نہیں ہے، رشد علیحدہ چیز ہے. رشد یہ ہے کہ انسان کے اندر فہم انسان کی یا ذہن انسان کا ایسی صلاحیت کا مالک بن جائے، اس کے اندر ایسی پختگی آ جائے، اس کے اندر ایسی مہارت آ جائے، ایسی سوجھ پیدا ہو جائے اس کے اندر کہ یہ شخص کسی بھی ظاہر کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، افراد کو دیکھ کر، اطوار کو دیکھ کر، طور طریقے دیکھ کر اور عزائم دیکھ کر، ظاہری شکل و شمائل دیکھ کر اس شے کی حقیقت تک پہنچ جائے، حقیقت تک پہنچ جائے. اور نہ ہر شے کی حقیقت، بلکہ حقیقت تک پہنچنے والے راستوں کی اس کو پہچان ہو جائے. ہر حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کا نظام بنایا ہے، ہر چیز کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، ہر چیز کے لیے ایک سبب رکھا ہے. عموماً دعوے دار تو ہم سب ہیں، ہم میں سے مثلاً یہی جمعیت جو یہاں تشریف فرما ہے، ان میں سے کسی کو بھی پوچھیں کہ کوئی ایسا علم جو آپ کو نہ آتا ہو، تو شاید ہی کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں علم نہیں آتا، میں فلاں مسئلہ نہیں جانتا. بلکہ ہم سب مدعی ہیں کہ نہ، ہم علم کے آخری مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ پوچھ کے تو دیکھو سلونی، اور نہ بھی آتا ہو تو بھی اس کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ آتا ہے، مجھے جواب دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو راستے اور اسباب بنائے ہیں مختلف حقائق تک پہنچنے کے لیے، ان حقائق کی جب انسان کو پرکھ ہو جائے، شناخت ہو جائے، یعنی معیار انسان کے ہاتھ آ جائے، کسوٹی انسان کے ہاتھ آ جائے، یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ چشمہ اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ حقیقت تک پہنچانے والے درست راستے جن سے حقیقت تک رسائی ہوتی ہے، حقیقت تک پہنچا جاتا ہے، ان کو تشخیص دے لیتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ اسپتال میں جاتے ہیں خود یا مریض لے کر، اور اسپتال میں ڈاکٹر آپ کو بہت سارے ٹیسٹ لکھ دیتا ہے. طبیب اگر ہیں یہاں یا سنیں تو اس میں مائنڈ نہ کریں، محسوس نہ کریں، میں مطلب وضاحت کر رہا ہوں. بہت سارے ڈاکٹر ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، یہ بھی ٹیسٹ کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کی بیماری کو نہیں جانتا. یہ جو اس نے ٹیسٹ لکھے ہیں، آپ کے کہنے یا آپ کو دیکھنے سے اسے پتہ نہیں چلا کہ آپ کو کیا بیماری ہے. اس تک پہنچنے کے لیے اس نے ٹیسٹ لکھے ہیں کہ یہ جو لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کراؤ. لیبارٹری میں اس ٹیلیسکوپ میں یہ چیز اگر آ گئی، وہ آ کر ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے یہ بیماری ہے آپ کو. ان پیر صاحب کی طرح شعر ہے نا فارسی کا کہ از کرامات پیر ما اینست
کہ شیر را خورد و گفت شیریں است. کہا ہمارے پیر صاحب بڑے باکرامت ہیں، حلوہ کھا کے سمجھ جاتے ہیں کہ میٹھا ہے. حلوہ کھانے کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے حلوہ میٹھا ہے. وہ اتنے باکرامت پیر صاحب ہیں. یہ طبیب صاحب بھی اتنے ہی باکرامت ہیں کہ ٹیسٹ دیکھ کے بیماری سمجھ جاتے ہیں. لیکن آپ نے سنا ہوگا کچھ حاذق طبیب ابھی بھی ہیں، پہلے زمانوں میں بھی گزرے ہیں، کہ جن کو اتنے جتن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آنکھوں کا رنگ دیکھتے ہیں، جلد کا رنگ دیکھتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں، چند ایک سوالات کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے. اس وقت آج کل بیماری پکڑتے پکڑتے بھی سال لگ جاتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کروایا، ہیپاٹائٹس ڈھونڈتا رہا وہ نہیں نکلا، ٹائیفائڈ ڈھونڈتا رہا وہ نہیں نکلا، پھر کچھ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر میں اس کو جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس کو فرض کریں کوئی کینسر ہے یا کینسر کی کوئی قسم ہے. جب بالکل سٹیج سے گزر جاتا ہے، اس مرحلے سے گزر جاتا ہے علاج والے سے. اب اس کا مطلب ہے کہ اس ڈاکٹر نے طبابت پڑھی ہے، تجربہ ہے، ٹیسٹ کے ذریعے بیماری سمجھ جاتا ہے اور بیماری کا علاج بھی ٹھیک کر لیتا ہے. عموماً ایسے ہی ہیں کہ جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے مطابق ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر بیماری سامنے آ جاتی ہے لیبارٹری میں، یہ اس کے مطابق دوا لکھ کے دے دیتے ہیں، بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. یہ رشید نہیں ہے، رشد نہیں ہے اس شخص کے اندر. یعنی اس کے ذہن میں، اس کی فراست میں، اس کی فہم میں وہ پختگی، وہ مہارت، وہ تسلط، وہ عبور نہیں ہے کہ یہ دیکھتے ہی مریض کو اور علامات دیکھ کر بیماری کی حقیقت تک پہنچ جائے اور اس بیماری کے علاج کو بھی سمجھ جائے. اگر وہ دیکھتے ہی بیماری کی حقیقت تک پہنچ گیا اور اس کا علاج بھی اسے سمجھ میں آ گیا، یہ صاحب رشد ہے، صاحب علم بھی ہے، صاحب تجربہ بھی ہے، باقی ساری صفات اچھی، اخلاص ہے، مومن ہے، دیانتدار ہے، خدمت گزار ہے، ساتھ ساتھ صاحب رشد بھی ہے. پس رشد ایک فہم و فراست کا نام ہے، رشد معاملہ فہمی کا نام ہے، حقیقت فہمی کا نام ہے. معیاروں کے ساتھ اتنی انسان کے اندر پختگی آ جاتی ہے کہ وہ دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے. اور یہ کاروباری دنیا میں بھی ہے. کاروباری دنیا میں بہت سارے رسیدیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں مال اچھا ہے یا برا ہے. یا کسی جگہ ٹیسٹ کے لیے بھجواتے ہیں کہ جی ٹیسٹ کریں، یہ جو بنا کے لائے ہیں فیکٹری میں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو نہ صرف اس کی شکل دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ 2 نمبر مال ہے، یہ صحیح مال ہے، یہ چائنا کا ہے، یہ جینون مال ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں. اسی طرح کاروبار، ایک آدمی کاروبار شروع کرتا ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے بتائیے بھائی یہ کاروبار میں شروع کروں نہ کروں. اس سے پوچھتا ہے، وہ پھر اس کو سمجھانا بھی شروع کر دیتا ہے، بہت اچھا کاروبار ہے، یہ کاروبار کرو، پہلے بھی کئی لوگوں نے کاروبار کیا ہے اور انجام تک پہنچے ہیں، تم بھی جاؤ اس کے پیچھے. وہ ایک شخص تھا، مولانا کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا نے کہا بہت اچھی چیز ہے، بڑے فضائل ہیں، ثواب ہے اور کرو آپ. اس نے کہا استخارہ، اس نے مولانا نے استخارہ پتہ نہیں کیا نکلا نہیں نکلا، لیکن انہوں نے کہا بہت عالی اور واجب آیا ہے، اب تو لازمی ہو گیا تجھ پر شادی کرنا. وہ مولانا کے اکسانے پر اس نے کر لی. کرنے کے بعد ہفتے بعد وہ دونوں بیویوں نے مل کر اتحاد کر کے اس کو گھر سے نکال دیا باہر. اب رات کو سردی کا موسم ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے اس کے پاس. یہ مسجد میں گیا کہ چلو رات مسجد میں گزارتے ہیں. آگے مولانا بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا مولانا یہ کیا مجھے پٹی پڑھائی ہے تو نے تو کہا تھا استخارہ بہت اچھا آ گیا ہے اور بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ تو مولانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس طرح وہ تو دونوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تو آپ نے یہ مجھے کیوں رہنمائی کی؟ کہا میں نے اس لیے کی کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، ایک دوسرا بھی آ جائے، میری تنہائی ختم ہو جائے، میں بھی اسی مرض کا شکار ہوں. یہ کام ہوتا ہے، ایک آدمی کاروبار کا مشورہ لیتا ہے، یہ خود ڈوب چکا ہے، دوسروں کہتے ہیں تو بھی کر، یہ بہت فائدہ ہے اس کاروبار میں. لیکن کچھ کاروباری ایسے ہوتے ہیں نا جن کے اندر کاروباری رشد آ جاتی ہے، یعنی فہم آ جاتی ہے، حس پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر کاروبار کی کہ یہ کاروبار چلے گا نہیں چلے گا. جیسے اگر وہ
ڈیجیٹل کرنسی بڑھ رہی ہے تو بعض فوراً کرنسی خرید لیتے ہیں، سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے سونا خرید لیتے ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ڈالر خرید لیتے ہیں. یہ بھیڑ چال ہے، یہ بھیڑیں ہیں، کاروباری بھیڑیں. پھر ایک دم جو چیز اوپر ہے وہ نیچے گرتی ہے، وہیں پہ بے ہوش ہو کے ہارٹ اٹیک و دار فانی سے رخصت ہو کے شہید ڈالر داغ مفارقت دے جاتا ہے، چونکہ سب کچھ ڈوب گیا اس کا. لیکن جو کاروباری حص رکھتا ہے وہ کہتے ہیں نا، ہاتھ نہیں ڈالنا، اس جوئے میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ کاروبار نہیں ہے، یہ جاگ ہے مصنوعی، یہ کسی وقت بھی بیٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ رسک نہیں لینا. تو یہ رشد کہلاتی ہے، یہ فہم، کاروبار کی فہم، یہ رشد کہلاتی ہے. رشد انسان کے اندر ایسی پختہ فہم، معاملہ فہمی، حقیقت فہمی، راستہ فہمی، معیار فہمی، کہ وہ انسان نگاہ ڈال کے بھی سمجھ جاتا ہے، حالات دیکھ کے. مثلا سیاسی رشد، سیاسی طور پر رشد یافتہ انسان کون ہے؟ جو سیاسی حالات دیکھ کے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کدھر جا رہا ہے معاملہ، وہ فوراً اس میں کودتا نہیں ہے، یہ سیاسی رشد رکھتا ہے. زندگی کے مختلف میدان ہیں، ان میدانوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ میدان رکھا ہے کہ انسان فہم و فراست اور پختگی کے ساتھ، بچہ جب پختہ ہو جائے تو شادی کرے، ذہنی پختگی، یہ رشد کہلاتی ہے. خوب اسی طرح دین شناسی کے میدان میں پختگی، قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ آپ میں اگر رشد آ گئی ہے، دینی رشد آ گئی ہے، دینی فہم پیدا ہو گئی ہے، پھر آپ سبیل غی سے بچ سکتے ہو. اگر رشد نہیں ہے تو پھر سبیل غی سے بچنا محال ہے. سبیل غی کیا ہے؟ سبیل غی وہ راستہ جسے حق بنا کر، جسے قسمیں کھا کر، جسے حوالے دے کر، جسے ماحول بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ کو عین حق نظر آنا شروع ہو جائے، وہ راستہ جو دھوکے سے حق بنا کے پیش کیا جائے، ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمیں حق نظر آنا شروع ہو جائے، ہمارے ضعف و ہماری فراست کی کمی اور ہماری رشد کی کمی کی وجہ سے ہمیں حق نظر آنا شروع ہو جائے، اس کو سبیل الغی کہتے ہیں. ضعف فکری کی وجہ سے، ضعف علمی کی وجہ سے، ضعف فراست کی وجہ سے، ضعف رشد کی وجہ سے جو راہیں ہمیں ٹھیک لگنا شروع ہوں، تلقینات کی وجہ سے، بیڑ چال کی وجہ سے، دیکھا دیکھی، تکرار کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے، شور کی وجہ سے، وہ سبیل الغی ہے. اس سے نہیں بچ سکتا انسان جب تک رشد نہ آ جائے. یہ بہت ضروری مطلب ہے. دین کی اساس، زندگی کی اساس، معارف قرآن کی اساس، ہر چیز کی بنیاد یہی چیز ہے جو قرآن نے ذکر کی. قد تبین الرشد من الغی، اکراہ نہیں ہے، رشد اور غی بالکل روشن و واضح ہیں. اب تم اپنے اندر رشد پیدا کرو، رشید بنو، اور رشد کا سبق پڑھو، رشد کی تربیت حاصل کرو. انبیاء کرام کیوں آئے ہیں؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء رٹے لگانے نہیں آئے، حفظ کرانے نہیں آئے. انبیاء صرف ایک کام کے لیے آئے ہیں، لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، فراست بڑھانے کے لیے، رشد پیدا کرنے کے لیے، پختگی انسان میں پیدا کرنے کے لیے. جب انسان میں پختگی آ جائے وہ خود حق کو سمجھ جاتا ہے، حق کیا ہے، وہ حقیقت کیا ہے. لیکن اس کو اگر بیڑ چال کے لیے 100 سال تک پھر کسی سے پوچھنا ہی پڑتا ہے حق کیا ہے یا باطل کیا ہے، یہ کبھی بھی سبیل رشد تک نہیں پہنچتا. یہ ہمیشہ غی کے راستے میں گمراہ ہو جاتا ہے. اور شیطان کا بڑا ہتھیار غوایت ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اے پروردگار میں اس بنی آدم کے ساتھ کیا کروں گا؟ اس کو غی کا ہتھیار اس پر استعمال کروں گا، یعنی غلط راستوں کو حق بنا کر، صحیح بنا کر اس کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ میری راہوں کو قبول کرے گا. پھر پروردگار نے بھی کہا جائیں دیکھیں تیری بات کون مانتا ہے اور میری بات کون مانتا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو، تمام مسلمین کو، تمام مومنین کو خداوند تبارک و تعالیٰ رشد و ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ تقوی کے قیام کے لیے و امت با تقوی کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قیام نماز جمعہ کا و اقامہ نماز جمعہ کا۔ نماز جمعہ کی خصوصیات پڑھ رہے تھے ہم کتاب شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے، خصائص یوم الجمعہ میں 25ویں خصوصیت شہید نے یہ بیان فرمائی ہے، قراءۃ سورۃ مخصوصہ من القرآن فیہ۔ یہی پڑھنی تھی یا پڑھ چکے تھے اسے؟ جی 25ویں پڑھ لی تھی، بھلے ابھی 25ویں خصوصیت مفصل ہے، میں چند جملے تبرکاً پڑھ دیتا ہوں۔ 25ویں خصوصیت یہ کہ قراءۃ سورۃ مخصوصۃ من القرآن فیہ، روز جمعہ تاکید ہے کچھ مخصوص قرآنی صورتیں پڑھنے کے بارے میں ہیں، ان میں سے فمنہا سورۃ الکہف، سورۃ کہف پڑھیں آپ قرآن کریم کی جمعہ کے دن، نماز میں نہیں، جمعہ کے دن نماز کے بعد یا نماز سے پہلے۔ وقد ورد فیہا احادیث، اس کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں، منہا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ فہو معصوم الی 8 ایام، جو بھی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو وہ 8 دن کے لیے معصوم ہو جاتا ہے، یعنی محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے، شیطان کی دسترس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ، اگر انسان جمعہ پڑھے، یہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا باقی تمام شرائط سمیت ہے، یوں نہیں ہے کہ ایک سورہ تنہا علیحدہ سے پڑھ لیں اور باقی سارا سسٹم چھوڑ کے اس ایک سورہ سے یہ نتیجہ لیں، کہیں بھی دین کی تعلیمات سے اس طرح کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ ایک آیت، ایک سورہ، ایک عمل کر کے تو ہم اس کے اوپر جو اثر ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی اس طرح کی آیات یا احادیث آتی ہیں تو اس میں مفروض ہوتا ہے باقی سارا نظام، باقی سارا دین بھی۔ اگر باقی سارے نظام کے ساتھ آپ نے سورہ یوم الجمعہ سورہ کہف کو تلاوت کیا تو ایک تو 8 دن محفوظ ہو جائیں گے، وَإِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ، اگر دجال کا فتنہ آپ کے زمانے میں کھڑا ہو گیا
تو آپ دجال کے فتنے میں بھی معصوم و محفوظ رہو گے۔ اتنی تاثیر ہے سورہ کہف کے واقعہ میں، اور اس میں صرف پڑھنے سے نہیں، سمجھنے سے۔ سورہ کہف میں ایسے مطالب ہیں کہ آپ کو فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ومن قرأها لیلۃ الجمعہ، جو بھی شب جمعہ پڑھے سورہ کہف، اضاء له من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق، بیت العتیق کعبہ کا نام ہے۔ اگر شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کی آپ نے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا نور پیش کرے گا، ایسا نور عطا کرے گا آپ کو، جو آپ سے لے کر بیت العتیق تک، کعبہ تک وہ نور پھیلا ہوا ہوگا۔ وروى الصدوق باسنادہ الی ابی عبداللہ علیہ السلام، مرحوم شیخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث پیش کی ہے، قال من قرأ سورۃ الکہف کل لیلۃ الجمعہ لم یمت الا شہیدا او بعثہ اللہ مع الشہداء ووقف یوم القیامت مع الشہداء۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شب جمعہ، ہر شب جمعہ سورہ کہف پڑھنا اپنی عادت بنا لے اور پڑھے، تو یہ اگر اس دنیا سے چلا گیا تو شہید محشور ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، اور قیامت میں اٹھائے جانے کے بعد شہداء کے ہمراہ کھڑا ہوگا۔ یہ فضیلت ہے اس ظرف کے اندر، جمعہ سے پہلی رات اور جمعہ کے بعد آنے والی رات میں، یہ مومنین کے لیے عظیم توفیق اللہ تعالیٰ نے زمان اور ظرف فراہم کیا ہے کہ اپنے اعمال کو اس عالی درجے تک پہنچا سکتے ہیں۔ حدیث مفصل ہے، اس کے بعد دیگر سور کا ذکر ہے۔ وقت نماز ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔